السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ مسٹر رائٹ منال ثنا، قسط نمبر 27۔ ٹائروں کے چرچرانے کی تیز آواز کے ساتھ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے دم ساتھ ایک چور نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شارم پر ڈالی، جو غصے سے سرخ پڑتا چہرہ لیے اس کی سمت آ رہا تھا۔ جارحانہ انداز میں دروازہ کھولے اس نے لپک کر اس کا بازو دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے پورچ سے لاؤنج میں اور پھر لاؤنج سے کمرے میں لے گیا۔ اس کے انداز پر شدید خوفزدہ اور سہمی ہوئی اشمیرا سانس لینے سے بھی گریزاں تھی۔ مرد کا ہاتھ کس قدر سخت تھا یہ بات اس سے بہتر کون جانتا تھا۔ کیوں گئی تھی؟ کمرے کے عین وسط میں لا کر اس کا ہاتھ اس زور سے جھٹکا گیا کہ وہ لڑکھڑا کر بمشکل سنبھلی۔ میں پوچھ رہا ہوں میری غیر موجودگی میں میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے باہر قدم بھی کیوں نکالا؟ اس کے سر پر کھڑا وہ گرج رہا تھا۔ اس قدر حد تک ہمیں سلوک پر اشمیرا کی آنکھیں بھرنے لگی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چیٹ کرنے کی؟ ہاں؟ بمشکل خود پر ضبط کیے وہ دبے دبے لہجے میں غرایا کہ میرا گھر ہے، تم میری بیوی ہو، میرے لیے اپنی اور اس گھر کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے، تو کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے تو باقاعدہ جھنجھوڑ ڈالا۔ ایک لمحے کو اشمیرا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کے دن کا اختتام ایسے ہونے والا تھا۔ اس کے سوالات، اس کا غصہ، اس کے کچھ دن پہلے کے دھندلے انکشاف کو واضح کر گیا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ وہ گزشتہ کچھ عرصے سے لا علم رکھی گئی تھی۔ اس نے بلایا تھا، بس ضروری بات۔ بدوقت اشمیرا نے لب کھولے۔ بھرائی آواز کے علاوہ وہ اس وجہ سے بھی جواب دینے سے قاصر ہو رہی تھی کہ جواب دینے والا تھا ہی نہیں۔ ضروری بات؟ شارم نے تعجب سے دہرایا، پھر غصے کی ایک شدید لہر اٹھی تو اس نے ایک دفعہ پھر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ٹو ہیل ود ہم، مجھے تمہارا جواب چاہیے۔ اس کے کندھوں کو شارم نے یوں دبوچ رکھا تھا جیسے اس کی گردن ہو۔ ہاں، آج وہ اس لڑکی کو واقعی مار دینا چاہتا تھا۔ اس کی سزا اس سے کچھ کم بھی نہ تھی۔ وہ جو بھی چاہتا تھا مجھ سے اس سے سروکار نہیں۔ تم کیوں گئی؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم میری بیوی ہو؟ چپتے ہوئے لہجے میں اس نے سختی سے پوچھا۔ کندھوں پر دباؤ کچھ اور بڑھا تو اشمیرا تڑپ اٹھی تھی۔ پلیز چھوڑ دیں، مجھے تکلیف۔ روتے ہوئے اسے اپنی تکلیف کا احساس دلانا چاہا مگر اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں بات کاٹ دی۔ بہت خود غرض ہو تمہیں صرف اپنی تکلیف دکھتی ہے، کسی دوسرے کے دل پر کیا گزرتی ہے تمہیں کبھی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ غصے سے سرخ پڑتا چہرہ اور غیظ و غضب سے انگارہ ہوتی آنکھیں لیے شارم بھی گہری تکلیف میں تھا، یوں جیسے بہت کچھ لٹ گیا تھا۔ میری بیوی ہو کر میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے مجھے دھوکہ دی ہے؟ جانتی ہو ایسی عورت کی کیا سزا ہے؟ اس کے چہرے کے قریب جھکتے یخ ٹھنڈے لہجے میں بولتا وہ اسے دہشت زدہ کر گیا تھا۔ وہ نہیں آیا تھا۔ اسے دور جانے کے لیے مزاحمت کرتی وہ روتے ہوئے بولی، میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں کیونکہ وہاں تمہارا سو کالڈ بھائی جو پہنچ گیا تھا۔ اس کا بے وقوفانہ جواب سن کر شارم گرجا تھا۔ اگر وہ نہ پہنچتا تو وہ کمینہ شخص تمہارے ساتھ کیا کرتا جانتی ہو؟ اتنی تلخ بات کرتا وہ اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ اب ایک شادی شدہ لڑکی سے زیادہ اسے اور کیا کام ہو سکتا تھا؟ کیا یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو، مگر پھر بھی تم گئیں۔ ابلتی گرم سانسیں اس کے چہرے پر انڈیلتا وہ غصے سے اور تکلیف سے بولا۔ چند لمحے دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا تو اس کے سخت الفاظ پر بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اچانک ہی اس پر اپنا باغی پن غالب آیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے، ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ بھی اسی کی طرح چلائی۔ ہاں گئی تھی، میں اس سے ملنے گئی تھی کیونکہ محبت کرتی ہوں اس سے۔ میرے ماں باپ نے زبردستی آپ سے شادی کروا دی، ورنہ آج آپ کی جگہ وہ ہوتا، سمجھے آپ؟ اس نے پوری قوت لگاتے اسے پرے دھکیلا اور خود کو اس کی گرفت سے نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کے الفاظ مقابل کے خون کو نقطۂ ابال تک پہنچا گئے۔ وہ ہر بات جانتا تھا، اب تو اپنی آگاہی ظاہر کر بھی چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے منہ سے یہ سب سننا اس کی برداشت سے بہت پرے تھا۔ کیا یہ زیادتی نہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کے منہ پر کسی اور مرد کی محبت کا دم بھر رہی تھی؟ اس کے دل میں برچھی چلنے سے بھی زیادہ درد اٹھا تھا۔ غصہ برداشت نہ ہوا تو وہ پاگل ہوتا چنگھاڑا۔ بکواس بند کرو، ایک لفظ اور نکالو تو جان لے لوں گا تمہاری۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے،
نہ ہی تمہارے باپ کی طرح تم جیسی لڑکی سے جان چھڑوانے کے لیے کسی اور کے گلے میں ڈال سکتا ہوں میں۔ جس طرح سے وہ چلایا تھا اس کا سہمنا بھی بنتا تھا، اور اس کی بات پر وہ ششتر ہی تو رہ گئی تھی۔ یعنی اس کے گھر میں جو کچھ ہوا وہ سب جانتا تھا۔ کیسے؟ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ واصف کے علاوہ اور کون تھا جو اس کے گھر کی ہر بات سے واقف تھا؟ اور واصف کے علاوہ اور کون تھا جو شارن کا بہترین دوست تھا؟ اس نے اسے کیا جتایا تھا؟ وہ اچھے سے جان گئی تھی، اور اس کا دیا تانا کوئی چھوٹا تو نہ تھا۔ بالواسطہ اس نے اس کے کردار پر حملہ کیا تھا، مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود بھی ایک سوچ میں پڑ گئی۔ کیا واقعی اس کا کردار تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پر وہ کردار کی پرواہ اور اچھے کردار کے جھنڈے لگوانے کی چاہ چھوڑ چکی تھی، کیونکہ غلط شخص سے محبت جو کرنے لگی تھی۔ اپنے کردار کے متعلق اس کے پوچھے گئے سوال کا جواب جانتے ہوئے مزید سہم کر نامحسوس انداز میں اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ اس خوف کی وجہ ایک ہی تھی کہ مرد کے اٹھے ہاتھ کا مزہ وہ اچھی طرح سے چکھ چکی تھی۔ تمہیں یہیں میرے پاس میرے ساتھ رہنا ہے، بھلے پھر مجبوری سے رہو، مگر میری وفادار ہو کر رہنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس کے 2 قدم دور ہو جانے پر وہ 4 قدم قریب آیا، پھر سے وہی سرد و سپاٹ انداز۔ آج پہلی دفعہ اشمیرا اس شخص کو غصے میں دیکھ رہی تھی، اور پہلی دفعہ میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص اس کی حرکتوں پر کبھی بھی سمجھوتا کرنے والا نہ تھا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں زبردستی صرف میری وفادار بنا کر دکھاؤں گا، اور ہاں، پھر اس وقت تمہارے منہ سے صرف میرا نام نکلے گا، صرف میری محبت کا دم بھرو گی تم۔ شارم نے ہر ایک لفظ پر زور دیا تھا، جیسے ابھی ہی پابند کر رہا ہو۔ وہ زبردستی نہیں سہ سکتی تھی۔ یہی وہ واحد وجہ تھی جہاں آ کر اسے بغاوت کا دورہ پڑتا تھا۔ اب بھی پڑا تھا۔ اسے پابند کرنا چاہتا تھا، اور وہ پابند ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ اور پھر اس نے دھیمی آواز میں اپنی طرف سے بغاوت کا اعلان کیا۔ بس کر دے، کچھ غلط نہیں کیا میں نے، نہ ہی وہ وہاں آیا تھا۔ واصف بھائی کی وہاں موجودگی سن کر ان کی وجہ سے اس نے سامنے آنے سے انکار کر دیا۔ میرے بہت اصرار پر بھی وہ سامنے نہیں آیا۔ اتنا کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو اور اس کے پیچھے چھپا درد اسے چابک کی طرح لگا تھا۔ اس کے سامنے نہ آنے کا اور اپنی ڈیٹ ناکام ہو جانے کا بہت دکھ ہے تمہیں؟ آخر ایسا بھی کیا کرنا تھا اس سے مل کر؟ شارم نے ایک ہی جست میں اسے چا لیا۔ اس دفعہ اس کی جارحانہ گرفت میں اس کا نازک جبڑا تھا۔ گھر میں ایک مرد تمہیں 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے اویلیبل ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں خفیہ جگہوں پر کسی غیر مرد سے ملاقات کرنے کی ضرورت کیوں کر محسوس ہوئی؟ اس کے الفاظ اشمیرا پر کوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ ہاں، اس نے جو حرکت کی تھی اس پر کسی بھی مرد کے بلکہ شوہر کے یہی الفاظ ہو سکتے تھے۔ شاید اس لیے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اس مرد نے کبھی تمہیں یہ احساس ہی نہیں دلایا کہ مرد آخر ہوتے کیسے۔ تمہیں بتاؤں مردوں کی فطرت؟ اپنی طرف اشارہ کر کے بولتے آخر میں اس نے بڑے تیکھے چپتے لہجے میں معنی خیزی سے استفسار کیا۔ بلکہ اب تو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ تمہیں بتایا جائے، اس بے غیرت انسان نے تمہیں ضروری بات کا بہانہ بنا کر کس کام کے لیے بلوایا تھا۔ تمہیں وہ سب بتایا جائے جو واصف کے وہاں نہ پہنچنے کی صورت میں وہ تمہارے ساتھ کرتا۔ وہ جو نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی، اب اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شارن کی آنکھوں میں جو تحریر درج تھی اس پر کپ کپی طاری تھی۔ اشمیرا کے چہرے پر دہشت زدہ تاثرات پھیلنے لگے۔ آنکھوں میں سہمی ہرنی سے خوف تھا۔ اس ایک چہرے کے بیک وقت اتنے تاثرات بدلتے دیکھ کر مجھے پہلے ہی غصے سے حواس کھو بیٹھا تھا جھٹکے سے اسے قریب کر گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھے دھوکہ دے کر میرے گھر کی دہلیز پھلانگنے سے پہلے تمہیں وہ سب سبق یاد آئیں جو آج میں تمہیں بہت اچھے سے پڑھاؤں گا۔ برفیلے سپاٹ لہجے نے مقابل کے کانوں میں جیسے سور پھونکا۔ ویسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، مگر آج خود کو بے بسی کی انتہاؤں پر محسوس کر رہی تھی۔ بھلے اس کی غلطی بہت بڑی تھی، بلکہ گناہ تھا، مگر وہ اپنے لیے ایسی سزا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ زیادہ دیر اس کے پتھریلے، کٹھور اور سرد معنی خیز تاثرات کو نہ سہارتے بے اختیار سنہری پلکوں کی جھالر گالوں پر سایہ فگن ہوئی تو وہ ہرنی جیسی خوفزدہ بھوری آنکھیں بند ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے مقابل میں سرخ و سفید چہرے پر موجود ان بند غلافی آنکھوں کو شفاف
نمکین پانیوں کا خاموش جھرتا بنتے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ گھبرانے والوں میں سے نہیں تھی، شارم جانتا تھا، لیکن ابھی وہ ڈر رہی تھی اور کس بات سے یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اسے اچھے سے احساس تھا کہ مرد طاقت آزمائی کرنے میں دیر نہیں لگاتے، اور وہ اس بات کا اظہار سمیل کے سامنے کر چکی تھی۔ اچانک وہ مقابل کی طرف سے دھکا دیے جانے پر خیالات سے نکلا۔ شارم، دروازہ کھولو۔ مسلسل دروازہ بجائے جانے پر وہ پہلے ہی مچل رہی تھی۔ اس پر زہرا کی سخت پکار نے اشمیرا کو شیر کر دیا تھا۔ وہ شارم کو دھکیل کر دروازے کی طرف بھاگی، جو شارم نے اندر سے بند کر دیا تھا۔ شارم نے اسے فوراً جا لیا۔ آنٹی، آنٹی! اس کی گرفت میں مچلتی وہ تڑپ تڑپ کو زہرا کو یوں پکار رہی تھی جیسے اس کو جانی نقصان پہنچانے والا تھا۔ شارم! اس کی چیخو پکار پر زہرا پہلے سے بھی زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ تمہیں چھوڑ دینا، سوچنے کے لیے وقت دینا صرف میری بے وقوفی تھی۔ اس نے زہرا کی باہر موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور خون آشام نظریں اس پر گاڑے سخت لہجے میں بولا۔ اشمیرا اس کی مضبوط گرفت میں مچل رہی تھی۔ اسے آج شارم سے کسی اچھے کی امید نہیں تھی۔ دل سہما ہوا تھا، مگر اب وہ اپنا ڈر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے پہلے خاموش ہو گئی تھی، اب نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اپنی مرضی کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کرتی، زور زبردستی تو بالکل بھی نہیں۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ سنجیدگی اور کچھ سختی سے بولتی وہ اسے سر تا پا سلگا گئی تھی۔ بجائے اپنی غلطی ماننے کے، شرمندہ ہونے کے، وہ الٹا اکڑ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا خوف اب بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے اس گھمنڈ اور نافرمانیوں میں سے میں خوب واقف ہوں، مگر تمہیں کیسے قابو کرنا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اس نے دانت کچکچائے۔ اشمیرا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے ارادے کی مضبوطی چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ پھر ڈر گئی تھی۔ پھر اس نے بڑی تیزی سے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ زارب اس سے کچھ قدموں کی ہی دوری پر تھا، اور اب اس مقام پر اسے شارم سے ہار نہیں ماننی تھی۔ بھول ہے آپ کی کہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ چھوڑے مجھے، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر اپنا بازو چھڑوانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ باہر سے زہرا کی آواز آ رہی تھی، جو منسا کو آوازیں لگا رہی تھی۔ شاید دروازہ پیٹتے پیٹتے تھک گئی تھی۔ میرے ساتھ نہیں رہنا تو کہاں جاؤ گی؟ اپنے اس بھگوڑے سو کالڈ بوائے فرینڈ کے پاس؟ شارم نے تلخی سے کہا۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے گزشتہ کچھ دنوں سے بڑے آرام سے اس غیر شخص سے رابطے میں تھی، اور آج وہ اپنا اتنا بڑا گناہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ بلکہ نہیں، وہ تو مان رہی تھی، اور بڑے دھڑلے سے مان رہی تھی۔ شارم کے منہ سے زارب کے لیے بھگوڑے کا لفظ سن کر اشمیرا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں۔ اس پر انگلی اٹھائے وہ چلائی، اپنے پرانے انداز میں، جیسے وہ میر ہاؤس میں چیخا چلایا کرتی تھی، کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی، اور اس نے آج بھی یہی کیا تھا۔ سامنے موجود شخص اس کا شوہر تھا، بری طرح اس کی محبت میں گرفتار تھا، مگر وہ اپنی محبت اور غصے میں اندھی ہو چکی تھی۔ حد سے تو تم گزری ہو، اور افسوس کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہے، شارم نے افسوس سے کہا۔ اشمیرا نے نخوت سے سر جھٹکا، نامحسوس انداز میں بار بار اپنا بازو سہلا رہی تھی، جہاں شارم کی سخت گرفت سے تکلیف اٹھنے لگی تھی۔ اس نے شارم کو اپنے سامنے سے ہٹتے دیکھا تو ایک پل کو سکون کا سانس دیا۔ اسے لگا تھا شارم اس کے آگے ہار گیا تھا، مگر وہ بیڈ سے کچھ اٹھا کر بڑی تیزی سے واپس اس کے سامنے آ گیا۔ نکالو اس کا نمبر، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ نمبر مانگ رہا تھا، جو آج تک اشمیرا کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہوتا بھی تو وہ کبھی نہ دیتی۔ کوئی نمبر نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے اپنا موبائل چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شارم نے بھی بڑی پھرتی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ زہرا منزہ سے چابی منگوا کر اب دروازہ کھول رہی تھی۔ میں نے کہا نکالو اس بھگوڑے بزدل کمینے انسان کا نمبر۔ اب کی بار وہ تیز آواز میں چلایا تھا۔ کی ہول میں چابی ڈالتے زہرا کا ہاتھ ساکت ہوا۔ وہ پہلی دفعہ شارم کو یوں چلاتے ہوئے سن رہی تھی۔ کی ہول میں چابی گھومنے کی آواز کمرے میں آئی تھی، مگر کمرے میں موجود لوگ اس وقت صرف ایک دوسرے کا چیخنا چلانا سن پا رہے تھے۔ شارم کے منہ سے زارب کے لیے نئے القابات سن کر اشمیرا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ بھگوڑے تو آپ ہیں، اس نے شارم کو دھکیلتے چلا کر کہا۔ اس کی جرت پر اندر داخل ہوتے زہرا کے سینے پر ہاتھ بڑھا۔ ایسی بدتمیز لڑکی انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اشمیرا! اگلا جھٹکا انہیں ان کے بیٹے نے دیا تھا، جو بیوی کی بدتمیزی پر اس پر ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ شارم! انہوں نے سرت سے جا کر ہوا میں معلق اس کا ہاتھ روک لیا تھا۔
اشمیرا نے سہم کر اپنے چہرے پر ہاتھ ہٹایا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ دیکھ رہی تھی کہ زہرا اس کا ہاتھ روک چکی تھی۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں موند کر جیسے شکر ادا کیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، زہرا نے اس کا ہاتھ جھٹکتے افسوس سے کہا۔ امی یہ بغیر غصے میں کچھ سخت الفاظ کا استعمال کرنے لگا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو شارم، زہرا نے سختی سے ٹوک دیا۔ وہ جو بھی ہے، جو بھی تھی، تم اچھے سے جانتے تھے۔ تم اس کے بارے میں اس سے بھی زیادہ جانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی تم اسے عزت سے بیاہ کر لائے ہو۔ اب تمہیں یہ سب زیب نہیں دیتا۔ اگر تمہاری غیرت پر چوٹ لگی ہے تو اس چوٹ کا اس وقت سوچنا تھا جب تمہیں میں نے سمجھایا تھا کہ ایسی لڑکی کو مت لاؤ جو ہمارے لیے مشکل لائے۔ زہرا اسے سختی سے ڈپٹ رہی تھی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی شارم کی طرح ہر بات سے آگاہ تھی۔ ان کی ہر بات سے آگاہی پر اشمیرا کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ اپنی طرف سے انہیں بے خبر رکھے ہوئے تھی، بے خبر سمجھے ہوئے تھی، مگر یکدم یہ سب سننا اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ زہرا کی ڈانٹ سن کر شارم نے اسے دیکھا۔ وہ زہرا کے پیچھے تھی اور حیرت سے زہرا کو ہی تک رہی تھی۔ شارم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بدتمیزی پر اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر زہرا نے اس کا بھلا کر دیا تھا۔ اس نے مٹھی بھیج کر خود پر قابو پایا، مگر مٹھی میں دبے اس کے موبائل نے دماغ مزید گھمایا اور اگلے ہی لمحے اس نے بڑے زور سے اس کا موبائل سامنے کی دیوار میں دے مارا۔ زہرا تو شارم کی حرکت پر تشویش سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اشمیرا کو جھٹکا لگا تھا۔ اسے شک سا گزرا کہ وہ اس کا موبائل تھا۔ تصدیق کے لیے اس نے سر گھما کر آواز کی سمت دیکھا اور نم آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نقصان پر اسے بے تحاشا افسوس ہوا۔ آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی۔ اس نے شارم کو دیکھا جو لال ہوتی آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ بس کر دو شارم، خود پر قابو رکھو۔ پہلے جب میں روکتی رہی تم نے اپنی منمانی کی، اب یہ لڑکی ہمارے لیے کڑا امتحان ہے، جھیلو اسے، مگر اس جیسے اخلاق سے گرے ہوئے طریقے استعمال مت کرو جن کی تمہاری ماں نے تمہیں تربیت نہیں دی۔ جس انداز میں زہرا بات کر رہی تھی یہ شارم کے لیے بھی نیا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ان کے گھر میں کبھی کوئی ایک دوسرے پر نہیں چلاتا تھا، کوئی آس پاس موجود چیزوں پر غصہ نہیں نکالتا تھا۔ یہ نئی تبدیلی اشمیرا کے آنے سے ہوئی تھی۔ زہرا کی سانس پھولی ہوئی تھی، مگر جانے سے پہلے وہ اشمیرا کی طرف گھومی اور سخت لہجے میں بولی، لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورت کو کمزور سمجھ کر ہاتھ اٹھاتا ہے، پر تم جیسی عورتیں خود مرد کو ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ سنگین لہجے میں بول کر چلی گئی تھی۔ انہیں یقین تھا شارم اب کچھ نہیں کرے گا۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کو کیا کچھ معلوم تھا؟ اس بات سے آگاہی اشمیرا پر عذاب کی طرح نازل ہوئی تھی۔ اسے اپنا آپ نہیں بلکہ وہ ماں بیٹا دھوکے باز لگ رہے تھے۔ جانتی ہو اس رات تمہارے ابو نے تمہیں کیوں مارا تھا؟ اس نے اپنی ماں کی باتوں پر روتے دیکھ کر شارم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میر ہاؤس کا ایک اور راز وہ جانتا تھا کہ وہ کسی رات گھر سے چھپ کر نکلی تھی اور اپنے باپ سے مار بھی کھا چکی تھی۔ اس کا دل چاہا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ شارم کے سوال پر متوجہ ہونا تو دور، اس نے شارم کو دیکھا تک نہیں۔ تاکہ تم لوگوں کی مار سے بچ سکو۔ جب فرحاد نے تم پر ہاتھ اٹھایا انہوں نے یقیناً یہی سوچ کر تمہیں مارا تھا کہ فرحاد یا وہاں کوئی بھی موجود مرد غصے میں تم پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ انہوں نے باپ کی حیثیت سے تمہاری بہتری کے لیے ہاتھ اٹھایا تاکہ تم سدھر جاؤ، مگر تم نہیں سدھری۔ اسے متوجہ نہ دیکھ کر بھی شارم تعصب سے بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ہر بات سن رہی تھی۔ اگر باپ کی اس مار سے سیکھ جاتی تو آج بے انتہا محبت کرنے والے شوہر کا یہ روپ نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے سختی سے کہا تھا۔ نادانستہ وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر گیا تھا، جس نے اشمیرا کو اور آتشی کیا، پر وہ خاموش رہی۔ شارم کو اپنے شدید غصے کرنے پر بھی افسوس تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی تربیت کا حصہ تھا، نہ طبیعت کا۔ غصے میں پاگل ہونے والوں میں سے نہیں تھا، پر آج ہو گیا تھا۔ سچ شکر کہ زہرا نے اسے ہاتھ اٹھانے سے روک دیا تھا۔ وقتی غصہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، جیسے وہ اپنے غصے کی آخری حد پر پہنچ کر ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ زہرا کی ذرا سی ڈانٹ نے اسے اس کے غصے کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا تھا اور اب اپنی غلطی پر افسوس کر رہا تھا۔ تمہارے ابو تم سے ناراض رہے، تمہیں باتیں سنائی تاکہ تم لوگوں کی باتوں سے بچ سکو، مگر تم نے ان سے کوئی سبق نہ سیکھ کر خود دوسروں کو موقع دیا کہ تم ان کے تانے سنو۔ آخری بات اس نے زہرا کے دیے تانے کے بارے میں بات کہی تھی۔ اشمیرا کے اندر الاؤ سا جلنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی
وہ یہاں سے چلی جائے جہاں گزشتہ کچھ مہینوں سے وہ دھوکے میں رہ رہی تھی۔ وہ یہاں دھوکے سے لائی گئی تھی۔ سب جانتے پوچھتے بھی شارن نے شادی کی حامی بھری اور اس کے ابو کی ہر شرط مانتا رہا، صرف اپنی سو کال محبت کے لیے۔ اسے وہ بے حد خود غرض لگا تھا۔ اپنا غصہ اور بھڑاس نکال کر وہ بھی ماں کی طرح باہر چلا گیا تھا۔ بے بسی کے احساس نے اسے مزید غصہ دلایا۔ وہ اپنے غصے کا کوئی شدید رد عمل دینا چاہتی تھی۔ کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اس کی نظر اپنے نئے ٹوٹے ہوئے موبائل پر پڑی۔ یہ موبائل پچھلے موبائل سے بھی زیادہ کرچی ہوا تھا۔ اسے نئے سرے سے رونا آیا اور شارم کے لیے ناپسندیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ اپنی ہر غلطی، جھوٹ، دھوکہ، وہ یہ سب بھولے۔ وہ صرف ان کی چند باتوں کی وجہ سے دل میں بوکس بھر کر بیٹھی تھی۔ ان کے آخری سیمسٹر کے فائنلز ہونے والے تھے۔ آج یونیورسٹی میں بون فائر تھا۔ اس کے بعد ان کو یونیورسٹی سے فارغ کر دیا جانا تھا۔ عاصم کا گروپ ہمیشہ کی طرح الگ تھلگ بیٹھا اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ وہ یونی کا سب سے بڑا گراؤنڈ تھا جس کے بالکل درمیان بون فائر کا انتظام کیا گیا۔ ارد گرد جونیئر سیمسٹرز کے سبھی طلباء تھے، جبکہ آج فارغ ہونے والے طلباء یہاں وہاں مٹر گشت کر رہے تھے۔ بالاج کی سیکنڈ ٹائم جاب ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ عاصم کچھ دیر پہلے ان کے پاس اٹھ کر کنٹین گیا تھا اور اب واپس آیا تو بہت سی کھانے پینے کی چیزیں لایا تھا۔ اس کے دوست اسے ہی دیکھ رہے تھے جو سب کچھ ان کے پاس لانے کی بجائے بون فائر کے گرد اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی سارا کے پاس چلا گیا۔ وہ دور سے سارا کو مسکرا کر سارا سامان لیتے دیکھ رہے تھے۔ یار ٹونی، دیکھ کتنا چھپا رستم نکلا ہے یہ سیم، اور وہ سارا بڑی پارسا بنتی ہے، آخر کو گری نا اسی کے قدموں میں۔ جو سے تو برداشت نہیں ہوا تھا عاصم کا وہاں جانا اور سارا کا مسکرا کر عاصم سے بات کرنا۔ وہ دونوں تو اسی دن سے ہی جل رہے تھے جب عاصم اور سارا کو ہوٹل میں دیکھا تھا۔ ابھی تم کیوں جل کر کوئلہ ہو رہا ہے؟ جلنا تو مجھے چاہیے۔ سالی نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا۔ صرف سیم کی وجہ سے بخشا ہے اسے؟ تیمور خود گڑ رہا تھا۔ دانت پیستے اس نے کہا، یار صحیح بتاؤں تو اس لڑکی پر پہلے دن سے میرا دل آ گیا تھا، پر سیم کمینہ اس کا نام بھی نہیں لینے دیتا۔ جو نے سرد آ بھری۔ وہ حقیقتاً پہلے دن سے ہی سارا کے خواب دیکھ رہا تھا اور عاصم نے پہلے ہی دن سے اس سے دور رہنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ نام نہیں لینے دیتا، اور اگر میں تجھے پوری کی پوری لڑکی نہ دوں تو؟ سارا کو واپس بیٹھتے دیکھ کر تیمور نے کچھ سوچتے کہا۔ جو کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ تیمور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسے کیسے؟ پہلے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کا حساب لینا پڑے گا۔ اس کو للچاتے دیکھ کر تیمور نے اپنی شرط رکھی تھی۔ مجھے منظور ہے، بڑا اچھا بندوبست کروں گا اس کا، سارے پر کاٹ دوں گا، بس کسی طرح لا دے مجھے۔ وہ کچھ زیادہ ہی پرجوش لگ رہا تھا۔ مگر سیم یک دم سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ عاصم کے خیال نے اسے بہت سے خدشات میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس دن سیم کی بات مان کر مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا پڑا، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں اس سے ڈر گیا تھا۔ بدلہ تو سیم کی طرف بھی نکلتا ہے میرا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس نے بھی مجھے پیٹا تھا۔ سگریٹ کے لمبے کش بھرتے وہ نفرت سے کہہ رہا تھا۔ اب تو دیکھ، اس لڑکی کے ساتھ ساتھ سیم کو بھی خون کے آنسو رلائیں گے۔ سالہ تیمور چودھری کو بھی جانتا نہیں ہے۔ اگر یاری پوری طرح نبھاتا ہوں تو دشمنی کا سوچ۔ ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دونوں یاد رکھیں گے۔ اس کے چہرے پر اس وقت صرف شیطانیت نظر آ رہی تھی۔ جو کو اس کی یہی نفرت اور شیطانیت درکار تھی۔ اور میرے یار جو کے مزے ہی مزے، تیمور نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے بڑے مزے سے کہا۔ اس کی تو پوری بتیسی ہی باہر نکل آئی تھی۔ چند منٹ بعد انہوں نے عاصم کو یونیورسٹی سے باہر جاتے دیکھا تو تیمور نے جلا سگریٹ دور پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑتے اٹھ گیا۔ جو بھی اس کی تقلید میں اٹھ گیا تھا، جبکہ باقی دو دوستوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ رنگی ہے تو رنگوں سے بھی زیادہ، شوق لگتی ہو رہ کے بھی سادہ۔ بون فائر کے قریب خوب گہما گہمی تھی۔ سارا کا کلاس فیلو حمزہ سارا پر ہی نظر جمائے گٹار بجا رہا تھا، جبکہ ارد گرد بیٹھے لڑکے لڑکیاں گنگنانے کے ساتھ تالیاں بھی بجا رہے تھے۔ ارے واہ، کیا بات ہے، جونیئرز نے تو بڑے ٹیلنٹڈ نکلے، تیمور نے باقاعدہ تالی بجا کر داد دی۔ ان کی شکلیں دیکھ کر وہاں موجود تقریباً سبھی طلباء کے منہ بن گئے تھے۔ یک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ گٹار والے کا گٹار، گانے والوں کا گانا اور تالیاں بجانے والوں کی تالیاں، سب بند ہو گیا تھا۔ لڑکے تو سارے ہی تیمور چودھری اس کے دین کے تعلق سے آگاہ تھے۔ بہت سی لڑکیاں بھی جانتی تھیں اور اسی وجہ سے ان سے سب ڈرتے تھے۔ سارا جو بڑے مزے سے اپنے فیلو کا گٹار اور اس کا گنگنانا انجوائے کر رہی تھی، وہ تو سب سے زیادہ خوفزدہ تھی۔
سارا، وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی بائیں جانب بیٹھی عریشہ نے ڈرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سارا نے اس کے آنے پر سر زمین پر ہی جھکا دیا، جبکہ عریشہ آنکھیں کھولے انہیں ہی دیکھ رہی تھی، جن کی نظر بار بار سارا پر پڑتی تھی۔ پاگل، تم کیوں اسے دیکھ رہی ہو؟ سمر نے دانت پیستے عریشہ کو جھڑکا۔ ہم نے سوچا کیوں نہ جانے سے پہلے جونیئرز کے سارے ٹیلنٹ دیکھ لیں۔ اب کی بار جوجو نے سب کو مخاطب کیا تھا۔ جونیئر گرلز اونلی۔ بےہودگی سے ٹکر لگاتے تیمور نے بائیں آنکھ دبائی۔ دیکھیں، آپ سینئر ہیں تو پلیز تمیز سے رہیں، حمزہ نے ناگواری سے کہا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ سارا پر نظریں جمائے کھڑا تھا اور معنی خیزی سے اسے ہی سنا رہا تھا۔ ان دونوں نے حیرت سے آواز کی سمت دیکھا۔ ابے، ہمیں تمیز سکھائے گا؟ جوجو نے آگے بڑھ کر اس کے گریبان پکڑ لیا۔ 4 سال ہو گئے ہمیں یہاں، آج تک کسی نے زبان نہیں کھولی ہمارے سامنے، اور تو؟ تیمور پیچھے کھڑا غرایا تھا۔ معاف کر دے بھائی، سوری بھائی، ہم اسے ابھی لے جاتے ہیں۔ اس کے ارد گرد بیٹھے لڑکے عاجزی سے بولے تو تیمور کے اشارے پر جوجو نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ زبردست کی جیت ہوتی ہے۔ وہ سارے مڑ مڑ کر سارا کو دیکھتے حمزہ کو زبردستی لے کر نکل گئے تھے۔ اب صرف لڑکیاں رہ گئی تھی۔ تو کسے چاہیے سرور؟ جیب سے مخصوص قسم کی سگریٹ برآمد کر کے اس کے سامنے لہراتا تیمور سب سے پوچھ رہا تھا، پر نظریں سارا پر تھیں۔ ابھی تو بڑے مزے ہو رہے تھے، ہم ایکسٹرا مزہ دینے آئے ہیں تو کسی کو نہیں چاہیے۔ مصنوعی افسوس سے بولتا وہ ان سب لڑکیوں کو زہر لگ رہا تھا۔ یار جوجو، تجھے کیا لگتا ہے سب سے زیادہ مزے کون لے رہی تھی؟ تھوڑی کچھ آتے تیمور نے پوچھا۔ جس کی تالیوں کی آواز سب سے تیز تھی، جوجو نے جھٹ کہا۔ سارا کے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک بڑھی، وہی سب سے زیادہ جوش سے تالیاں پیٹ رہی تھی۔ تم سب میں سے کس کی تالی کی آواز تیز تھی؟ تیمور انہی سے پوچھ رہا تھا۔ ہجوم میں بالکل خاموشی تھی۔ ان کے فیلوز جو بھی گئے تھے دور کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر تیمور چودھری کو روکتا۔ تجھے پتا جوجو؟ اس نے جوجو سے پوچھا۔ وہ تیمور کی ساری چالاکی سمجھتا تھا اور اسے اسی میں مزہ آ رہا تھا۔ اس نے فوراً سارا کی طرف اشارہ کیا۔ سارا کو یقین تھا کہ اگر وہ تالیاں نہ بھی بجا رہی ہوتی تب بھی اسے ہی بیچ میں لاتے۔ ارے یہ؟ تیمور نے اس کی طرف اشارہ کرتے حیرت سے پوچھا۔ عریشہ سارا کو ٹہوکا مار کر کہہ رہی تھی۔ اسی دم سارا نے بھی سر اٹھایا اور اس کا اشارہ اپنی طرف دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے۔ نہ بابا نہ، سیم نے دیکھ لیا تو غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ تیمور نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ ہمیشہ کی طرح جوجو کی بتیسی باہر نکل آئی۔ سارا کو احساس تھا کہ عاصم اگر ہوتا تو وہ کبھی یہ حرکت نہ کرتے۔ ایک کام کرو، تم رکھ لو، ہاسٹل جا کر اس کو دیکھ لینا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر وہ سگریٹ عریشہ کی طرف بڑھائے۔ ان کی عجیب سی بو نے عریشہ کو سانس روکنے پر مجبور کیا۔ ہاتھ بڑھانا تو دور، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ کہکہا لگا تھا جو بالکل سارا کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سارا بری طرح خوف زدہ تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ پکڑ بھی لو اب، یہ میڈم تو بھی لے گی نہیں، ڈرتی ہیں نا کہیں امیج پھر سے نہ خراب ہو جائے، ہاسٹل میں لے لے گی۔ اس نے پھر سے عریشہ کی طرف بڑھایا۔ طنز اس کا سارا کے لیے تھا۔ اس کی بات پر سارا کو مزید رونا آیا تھا، جبکہ وہ دونوں خباثت سے ہنسنے لگے۔ یہ لو، رکھو رکھو۔ اس نے کھڑے کھڑے عریشہ کی گود میں پھینک دیے۔ عریشہ ہمت کر کے اپنی گود سے اٹھا کر دور پھینکنے لگی تھی جب اس کے ہاتھ لگانے پر وہ داد دینے والے انداز میں بولا، یہ ہوئی نا بات، اس سے کہ پہلے کہ وہ انہی کے سامنے پھینکتی بالاج وہاں آ گیا۔ یہ کیا بغیرتی ہے؟ ان دونوں کی حرکت اور مقصد سمجھ کر وہ غرایا تھا۔ ابھی یار، آج سیم نے انٹری نہیں ماری تو آ گیا، جوجو نے بدمزہ ہو کر کہا۔ سالو کبھی تو انجوائے کرنے دیا کرو۔ تیمور بھی ناگواری سے بولا تو بالاج نے سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ کھینچ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی۔ ان کے گروپ کے باقی لڑکوں نے آ کر انہیں الگ کیا اور بحث کرتے کرتے وہ باہر نکل گئے۔ سارا گمسم بیٹھی رہ گئی۔ اسے ان 2 لڑکوں سے اچھے کی امید نہیں تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ اب اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑنے والے۔ اس کے فیلوز نے اسے تسلی دینے کی بہت کوشش کی مگر وہ نارمل نہیں ہو سکی تھی۔ بون فائر کا سارا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ عوام آہستہ آہستہ سے وہاں سے بکھر گئی تھی۔ ایک وہی تھی جو وہاں بیٹھی رہ گئی تھی اور اس کی 2 سہیلیاں سمن اور عریشہ۔ ان کے گٹار والے فیلوز حمزہ کو سارا سے الگ ہی قسم کی ہمدردی تھی۔ تیمور کے سامنے بھی وہی بولا تھا، ابھی اسے سارا کی فکر تھی، پر اس کی یہ ہمدردی عاصم کے خیال سے ختم ہو جاتی تھی۔ وہ لڑکا تھا اور عاصم کا سارا کے ارد گرد کے ماحول کا حصہ رہنا، اس کے آس پاس کسی نہ کسی بہانے سے رہنا،
وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ سارا کو تسلی دینے کے لیے گیا مگر اس نے کچھ نہیں سنا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے کہا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ اپنا گٹار لیے مایوسی سے چلا گیا۔ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں گٹار رکھ کر وہ واپس یونی کے اندر آ رہا تھا جب اسے عاصم دکھائی دیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہ گاڑی میں بیٹھا کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ بجا کر اسے متوجہ کیا۔ کنزا سے بات کرتے عاصم نے سارا کے کلاس فیلو کو باہر دیکھا تو کنزا سے بعد میں رابطہ کرنے کا کہہ کر باہر نکل آیا۔ حمزہ نے چھوٹتے ہی عاصم کو ساری خبر دی جس کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ سارا رو رہی ہے۔ اسے سخت طیش آئی تو یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بھاگا چلا گیا۔ سارا کیا ہوا؟ وہ اب تک وہیں بیٹھی تھی جہاں عاصم چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر عاصم کو دیکھا، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ تمہارے فیلوز نے مجھے بتایا کہ وہ جو اور ٹونی، اس نے حمزہ کی طرف اشارہ کیا جو اس کے پیچھے ہی چلایا تھا۔ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارا، اس نے کیا کہا مجھے بتاؤ تو؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے جھکے سر کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ حمزہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو اس وقت کسی کی نہیں سن رہی تھی عاصم کی سن بھی رہی تھی اور اس کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ عریشہ اور سمن کو اس کے لیے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کی ان سے دوستی مجھے نقصان پہنچائی جا رہی ہے۔ اس نے شکوہ کرنا نظر اس پر ڈالی۔ عاصم کو ان پر شدید غصہ آیا۔ وہ جو ہر دوسرے دن اسے ایسے ہی پریشان کرنے لگے تھے۔ مشکل سے تو وہ بالاج کے گھر سے آنے کے بعد کچھ نارمل ہوئی تھی، اور اب پھر سے یہ سب۔ میں دیکھ لیتا ہوں انہیں۔ وہ غصے سے اٹھا۔ عاصم بھائی، وہ سب چلے گئے ہیں، حمزہ نے فوراً بتایا۔ کہاں؟ ان کا بالاج سے جھگڑا ہوا ہے، ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی تھی، پھر وہ سب یونٹ سے نکل گئے تھے، اس نے مزید بتایا۔ اس کے بتانے پر عاصم نے شکر کیا کہ بالاج یہاں موجود تھا۔ آپ انہیں چھوڑیں، سارا کو دیکھیں، وہ کافی ڈسٹرب لگ رہی ہے، حمزہ نے اسے کسی سوچ میں گم دیکھ کر کہا۔ عاصم چونک کر متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر سارا کے لیے پریشانی، ہر انداز میں اس کی فکر دیکھ کر اسے کچھ الگ سا احساس ہوا۔ تمہیں سارا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ سکتا ہوں۔ اس نے حمزہ کے قریب کچھ آہستہ مگر سخت آواز میں کہا۔ اس کے انداز میں وارننگ تھی جسے حمزہ نے محسوس کیا۔ حمزہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، پھر وہ سنجیدگی سے بولا، اوکے لیٹس سی۔ وہ تیزی سے وہاں چلا گیا تھا۔ عاصم اس کی پشت تکتا رہ گیا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اسے چیلنج کر کے گیا تھا۔ اچھا سارا، تم تو رونا بند کرو۔ سارا کی مسلسل رونے کی آواز پر وہ پریشانی سے اس کی طرف لپکا۔ عریشہ اور سمن اسے چپ کروانے میں مصروف تھیں۔ بلکہ تم چلو میرے ساتھ، ٹونی اور جوجو کو میں ٹھیک کر لوں گا، ابھی تم اٹھو، شاباش، تمہارا موڈ ٹھیک کرتے ہیں۔ اس نے سارا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، نہیں، ہاسٹل جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ سرحد سے پیچھے کو کھسکی جیسے اسے کھینچ کر لے جائے گا۔ عریشہ دل ہی دل میں سارا کے لیے رشک محسوس کرتی تھی کہ عاصم اس سے کتنی محبت کرتا تھا، جبکہ سمن کھلے عام اظہار بھی کرتی تھی اور سارا کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ ابھی وہ ایسی ہی ایک کوشش کے لیے چھٹ بولی، نہیں عاصم بھائی، آپ اسے لے جائیں، ہاسٹل سے تو ہمیں 11 بجے تک کا آف دیا گیا ہے۔ عریشہ نے زور و شور سے سر ہلایا جبکہ سارا نے تڑپ کر اسے دیکھا جس نے اسے پھنسا دیا تھا۔ اب ان کے کہنے کے بعد تو عاصم بالکل بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ یہ تو بہترین ہو گیا، 11 بجے سے پہلے چھوڑ دوں گا سارا، چلو آ جاؤ، اس نے پھر سے کہا۔ ہاتھ ہنوز اس کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ سمن نے خود اس کا ہاتھ پکڑ کر عاصم کے ہاتھ پر رکھ دیا جسے عاصم نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ سارا نے بڑی خونخوار نظروں سے سمن کو گھورا۔ عاصم مسکرا کر رہ گیا جبکہ سمن نے کندھے اچکا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہی نظروں سے سمن کا خون کر دیتی، عاصم نے اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے سارا کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ باقاعدہ عاصم کو ناک چڑھاتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ عاصم اس کی ناراضگی پر مسکرا کر رہ گیا۔ اس کی طرف کا دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ رہا تھا جب کسی کی نگاہوں کے حصار نے اسے یہاں وہاں دیکھنے پر مجبور کیا۔ وہ حمزہ تھا، اپنی گاڑی کے بونٹ پر آلتی پالتی مارے ہاتھ میں گٹار لیے بیٹھا۔ وہ بڑے دھڑلے سے اندر بیٹھی سارا کو ونڈ اسکرین سے دیکھ رہا تھا جبکہ انگلیاں بڑی مہارت سے گٹار کے تاروں کو چھو رہی تھیں اور اسے بری طرح تیش چڑھی۔ دیکھنے کا اختیار رکھتے ہو تو دیکھ لو، دور بیٹھ کر بس دیکھ ہی تو سکتے ہو، قریب سے دیکھنے کا اور ساتھ لے جانے کا اختیار تو بس میرے پاس ہے۔
کیونکہ وہ صرف میری ہے۔ اس کے پاس جا کر اس نے بڑے تمسخر اور یقین سے کہا تھا، کون جانتا تھا کہ اصل وقت آنے پر اختیار کس کا ہوگا؟ کون جانتا تھا کہ بہت جلد عاصم کا یہ یقین ٹوٹنے والا تھا؟ ٹھیک کہا آپ نے، دیکھ تو سکتا ہوں، دیکھنے کے اختیار تو نہیں چھین سکتا کوئی مجھ سے۔ حمزہ نے بغیر گٹار بجاتی انگلیاں روکے، بغیر سارا پر سے نظریں ہٹائے کہا تھا۔ اپنے غصے پر قابو نہ پاتے عاصم نے ایک زبردست مکہ اس کی ناک پر چڑھا تھا۔ سالے، وہ عاصم کی پراپرٹی ہے، سمجھا؟ وہ غرایا تھا۔ اس کا یہ انداز بالکل اس کے دوست تیمور چودھری جیسا تھا۔ اس کے زبردست مکے نے حمزہ کی تمام سرگرمیاں روک دی تھیں۔ ناک پر ہاتھ رکھے اس نے ٹھہری ہوئی نگاہ سے عاصم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ پراپرٹی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کچھ ایسا جو خریدا اور بیچا جا سکے، اور لڑکیاں کبھی ان کی نہیں ہوتی جو انہیں پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ اس نے مکے کے بدلے میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تھی، مگر جو سنجیدگی سے بولا تھا وہی عاصم کے منہ پر تماچے کی طرح لگا تھا۔ عاصم کو اور غصہ آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید ہاتھ اٹھاتا وہ گاڑی سے نکل کر دوڑی دوڑی ان کی طرف چلی آئی۔ ونڈ اسکرین سے وہ عاصم کی حرکت دیکھ چکی تھی۔ آپ نے اگر یہی سب تماشا کرنا تھا مجھے ساتھ لا کر تو مجھے واپس ہی چھوڑائیں، وہ سرد انداز میں بولی۔ عاصم کا اگلا پنچ اس کی آواز سن کر وہیں رک گیا تھا۔